السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے خود ثابت کیا ہے، بلکہ خود ثابت کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ ان کی حکومت عوام کے لیے نہیں ہے، ان کی حکومت غریب کے لیے نہیں ہے، ان کی حکومت مڈل کلاس کے لیے نہیں ہے، ان کی حکومت تنخواہ دار طبقے کے لیے نہیں ہے، ان کی حکومت سرمایہ داروں کے خلاف ہے۔ اب اس حکومت کے خلاف اپوزیشن جیسی تیسی تحریک چلا رہی ہے، اپوزیشن جہاں رکاوٹ ڈال سکتی ہے ڈالتی ہے، جہاں حکومت کو کھلا راستہ دے دیتی ہے، لیکن مسئلہ ہے حکومت کا۔ میں اس معاملے پر بعد میں آتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہاں ثابت کیا ہے کہ وہ ان کی حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب تو اب اپیلیں کر رہے ہیں، خود ہیں اپیلیں عوام کے لیے اقدامات کرنے کے بجائے اپیلیں کر رہے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے وہ وزیر اعظم نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، پہلے میں اس پر بات کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، علی زیدی، اسد عمر، پہلے میں ان پر بات کرتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری لانگ مارچ کا جھنڈا لے کر پھر رہے ہیں، آج پنجاب میں تھے، کل بھی پنجاب میں ہوں گے۔ کل پنجاب میں کچھ بڑی شمولیتیں ہو رہی ہیں لاہور میں، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے سیال شریف، جہاں پر پیر آف سیال کے صاحبزادہ نعیم الدین صاحب نے شمولیت کی ہے، جلسہ ہوا وہاں پر، ٹھیک ٹھاک ایکٹیویٹی تھی پیپلز پارٹی کی۔ وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عوام کو آخری بار نکلنے کا کہا ہے کہ جی آخری بار نکلیں، اور وہ ہے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا اب اس حکومت سے ہم نے جان چھڑوانی ہے اور ہر صورت اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، لہٰذا ہم اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں 27 فروری کو، اور لوگ ہمارے ساتھ نکلیں۔ اب کیونکہ ایک دن پہلے 2-3 دن پہلے ایک ایپیسوڈ ہو چکا ہوا ہے جہاں میں نے جو گزارش کی نا کہ لوگ اپنا جہاں حکومت کو روکنا چاہتی ہے اپوزیشن، روکنے کی کوشش کرتی ہے، روک لیتی ہے، جہاں راستہ دینا ہوتا ہے تو حکومت کو راستہ مل جاتا ہے۔ سینیٹ میں اسٹیٹ بینک کا جو قانون تھا، اسٹیٹ بینک کا بل تھا، اس میں راستہ مل گیا۔ لیکن اب بہرحال اب مسئلہ مہنگائی کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت غریب کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنا رہی، غریب کے لیے کہیں کوئی 120 ارب روپے عمران خان صاحب نے خود کہا تھا، 120 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی 2 کروڑ خاندان یا 3 کروڑ خاندان، وہ کوئی 10-15 روپے ایک خاندان کے حصے میں آ رہا تھا، 5 روپے، مذاق تھا، اتنا بڑا مذاق۔ اور اس کے برعکس جو اقدامات عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں، اس سے امیروں کے لیے کتنا، امیروں کے پاس کتنا گیا، وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ جس سے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اعلان آپ نے زبان سے کرنا ہوتا ہے، ایک آپ کے اقدامات سے ہوتا ہے۔ وہ جو معاہدے ہوتے ہیں نا، مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا تھا نا کہ معاہدہ جو TLP کے ساتھ ہوا ہے اس کی مندرجات مت پوچھیں، اس کی ڈیٹیلڈ مت پوچھیں، اس کی تفصیلات مت پوچھیں، آپ دیکھتے جائیے کہ معاہدہ ہے کیا۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت اس پر عمل درآمد ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاہدہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کی حکومت کہہ رہی ہے جو بھی مرضی کہے، لیکن اقدامات بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت غریب کے لیے نہیں ہے۔ تو اپوزیشن جو ہے وہ بھی بس ڈھیلی ڈھالی سی چل رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ لاہور میں ابھی ہیں، کل ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں، پنجاب سے کچھ الیکٹیبل شامل ہوں گے پیپلز پارٹی میں، تو وہ شمولیتیں ہونی ہیں۔ لیکن جو انہوں نے کل آج جو سیال شریف میں خطاب کیا، اس میں انہوں نے پھر IMF کی ڈیل کا بھی ذکر کیا، غریب دشمنی کا حکومت کی ذکر کیا۔ لیکن سارے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی سوال اٹھا رہے ہیں، PDM سے بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جہاں وقت تھا غریبوں کے لیے کچھ کرنے کا، وہاں تو آپ بھی حکومت کے ساتھ نظر آئے۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے لانگ مارچ کو زور پر پکڑا رہی ہے، تیز کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی میں ہیں اور وہ بھی لانگ مارچ کے سلسلے میں نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعت کی جو سندھ کی میٹنگ تھی وہ کی ہے، اور دیگر ان کی کچھ مذہبی مصروفیات تھی مدارس میں، وہ انہوں نے کی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے کے ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ ہے حکومت کا، یعنی حکومت بھی لانگ مارچ کر رہی ہے، اب یہ تو کمال ہے نا، حکومت کا لانگ مارچ ہے، تو اس کے لیے وفاقی وزراء نے کراچی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اسد عمر صاحب کراچی میں کل بھی تھے، آج بھی۔ علی زیدی صاحب جو صدر ہیں سندھ کے PTI کے، آج ان کی وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی ہے ایڈوائزری کمیٹی کی، وہ ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ لانگ مارچ 27 فروری کا جو لانگ مارچ ہوگا، جو چلے گا گھوٹکی سے کراچی کی طرف جائے گا، پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کراچی سے اسلام آباد کی طرف آئے گا، اور راستے میں ان کا ہوگا اپنا آمنا سامنا ہوگا۔ تو وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنا الگ سے لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنی آدھی ٹیم وہاں پر لگائی ہوئی ہے کراچی میں کہ جی کسی طرح۔ اب اس میں دیکھ رہا تھا جب اسد عمر کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اسد عمر اور علی زیدی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، غوث علی شاہ صاحب ساتھ کھڑے تھے ان کے، علی زیدی کھڑے تھے، پھر دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے ارباب غلام رحیم صاحب،
پھر ادھر کھڑے ہوئے تھے وہ کیا نام ہے ان کا، امیر بخش بھٹو صاحب، ممتاز بھٹو صاحب کے صاحبزادے، پھر ایک اور صاحب کھڑے ہوئے تھے. یعنی پرانے جتنے بھی وہ لوگ تھے جو حکومتوں میں رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ظاہر ہے، وہ الیکٹیبلس جو ہیں، یا سندھ کے جو اپنا کیا کہتے ہیں سیاسی خانوادے، بڑے بڑے سیاسی خاندان، وہ ارباب غلام رحیم ظاہر سی ایم رہ چکے ہوئے ہیں، گوسر علی شاہ صاحب خود سی ایم رہ چکے ہوئے ہیں، اور میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ میں نے ان کو وائسرائے کا خطاب دیا تھا جب نواز شریف صاحب نے سندھ میں لیاقت جہتوئی کی حکومت ختم کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے گوسر علی شاہ صاحب کو سندھ کے امور پر اپنا لگایا تھا، وہ مشیر لگایا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح یہ جو ہیں اپنے ارباب غلام رحیم صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سندھ کے امور پر اپنا لگایا تھا، معاون لگایا، اور وہ پھر ظاہر چل نہیں پائے. ارباب صاحب تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ مجھے سندھ میں پورا کا پورا عمران خان صاحب پی ٹی آئی کا اختیار دے دیں گے، لیکن اب علی زیدی صاحب آ گئے. تو بہرحال تو ان کے اندر کے معاملات اپنی جگہ، لیکن تیاری کر رہے ہیں وہ بھی لانگ مارچ کی. تو سیاسی جو گہما گہمی ہے، جو میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے بھی کہا تھا کہ فروری کے آخر میں اور مارچ کے آغاز میں وہ بہت تیز ہوگی، بہت بڑھے گی، اور اس میں حکومت خود اس کو فیول کر رہی ہے، حکومت خود اس میں چیزیں ڈال رہی ہے تاکہ مسالہ ملے. اب کراچی میں عمران خان صاحب کی وہ جو تھے علی زیدی اپنا وفاقی وزیر اسد عمر صاحب، وہ کل کھڑے ہو کر K4 کی بات کر رہے تھے کہ جی K4 اب 2023 میں بن جائے گا، اور ایک منصوبہ گرین لائن کا انہوں نے مکمل کیا ہے، اور یہ مکمل کیا ہے. ان کا منصوبہ اپنا پی ٹی آئی کا نہیں تھا، مسلم لیگ نون کا نواز شریف صاحب کا منصوبہ تھا، سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی جوائنٹ وینچر جو تھے ان میں سے ایک وہ بھی تھا. K4 ہے جو پڑا ہی ہوا ہے. K4 ظاہر جب تک کراچی سے ٹینکر مافیا کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک تو پھر وہ K4 تو نہیں ہوتا، اور ٹینکر مافیا میں تو پھر سب اس میں برابر کے شریک ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ پارٹی ہے، ایک آدھ جماعت. تو بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف محاذ تیز ہو رہا ہے، تو عمران خان صاحب خود بھی اپنی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں سے ان پر وار ہو رہا ہے وہاں پر ایڈوانس میں وار کریں. میں نے عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے جو کہا تھا نا کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا سڑکوں پر نکلا، تو ظاہر عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ میرے اوپر کہیں سے کوئی وار ہو رہا ہے، وہ وار اپوزیشن کی طرف سے نہیں، ان کو ڈر ہے کسی اور طرف سے. تو عمران خان صاحب نے پہلے ہی ہاتھ میں پتھر اٹھا لیا کہ جی پھر میں بھی مار دوں گا. تو بالکل اسی طرح یہاں پر اپوزیشن لانگ مارچ کرنے کی تیاری کرے، تو عمران خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ ساتھ یعنی پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب ظاہر ہے پنجاب کو فوکس کیے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں ان کی ایکٹیویٹیز ہے، خیبر پختونخوا میں بلدیاتی اداروں کا دوسرا مرحلہ ہے، وہاں پر بھی انہوں نے فوکس رکھا ہوا ہے. عمران خان صاحب بھی بلدیاتی انتخابات اور دیگر امور پہ وہ بھی فوکس ہیں، لیکن ایشو جو ہے وہ جو میرے سامنے چیزیں آئی ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں شکست ہوئی تھی، اور آگے پی ٹی آئی کا مزید ناکامیوں کا وہ اعتراف ایڈوانس میں، یا کیا اعتراف کہہ دیں یا بندوبست ہے. اعتراف عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ وہ عوام کے لیے نہیں آئے حکومت میں، وہ جن کے لیے حکومت میں آئے ہیں ان کو امیر بنا چکے، اب ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اپیلیں کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے تھوڑا سا نیچے عوام کو بھی دے دیں تاکہ مجھے ووٹ پڑ جائے. آپ روزانہ سن رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی 100 کمپنیوں نے 929 ارب، یا کبھی کہتے ہیں 950 ارب، پھر کہتے ہیں 929 ارب، پھر کہتے ہیں 950 ارب روپے کمایا ہے 100 کمپنیوں نے. اب آج اور کل عمران خان صاحب کے وزراء اور عمران خان صاحب کے اپنے بھی ٹویٹس ہیں، کچھ بیانات ہیں، وہ حیران کن حد تک وہ حکومت کی اعتراف ہے یہ حکومت کا کہ وہ کس کے لیے حکومت میں آئے تھے. عمران خان صاحب امیروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے. وزیر اعظم عمران صاحب کہتے ہیں کہ جی پہلے میں وہ جو 950 ارب والا وہ میں نکال لیتا ہوں، ٹویٹ ان کا پڑھتا ہوں، یہ اسکرین پر چل بھی رہے ہوں گے، آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ وہ بھی دیکھتے رہیے گا. یہ ہے جی: میری اپیل پر کم تنخواہ والے ملازمین کی اجرت میں 44%، جبکہ دیگر تنخواہوں میں 15 سے 25% اضافے کے اعلان پر سرین ایئر کے وائس مارشل ریٹائرڈ صفدر کا مشکور ہوں. گزشتہ برس 950 ارب کا منافع کمانے والی پاکستان کی بڑی 100 کارپوریشن سے بھی میری التماس ہے کہ وہ بھی اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں. یہ ہے وہ اعتراف جو عمران خان صاحب حکومت میں جب سے آئے ہیں تب سے سوال. عمران خان صاحب کا رول ماڈل جو ہے نا وزیر اعظم صاحب کا ایوب خان ہے. ایوب خان نے وہ ہو یا مشرف ہوں، ضیاء الحق ہوں، یہ عمران خان صاحب کے رول ماڈل ہیں. اور ایوب خان آپ جب بھی سنیں گے تو یہ ذکر ہوگا کہ جی
60 کی دہائی میں پاکستان بہت اوپر جا رہا تھا اور اس کے بعد پاکستان نیچے جانا شروع ہوا، یعنی جمہوریت میں پاکستان نیچے جانا شروع ہوا، جو کہ بہت غلط ہے، جو فیکچولی مطلب جس کو بندہ، اب میں ظاہر ہے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پارلیمانی الفاظ ہوں، جو فیکچولی بہت بڑا جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ترقی، جو یکساں، جس کو آج کل عمران خان صاحب کو انکلوسیو ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے نا، وہ ہمیشہ جمہوریت وار میں ہوئی ہے۔ لوگوں کے پاس پیسہ جو گیا ہے وہ جانا، عوام کے پاس پیسہ جانا، پیسے کی ریل پیل ہونا، اور پیسہ عمرا کے پاس جانا، سرمایہ داروں کے پاس جانا، فرق ہے اس میں۔ عمران خان صاحب اس ماڈل پہ چل رہے ہیں جو عامروں کا ہوتا ہے یا ایوب خان کا تھا، کہ پیسہ جو ہے وہ سرمایہ داروں کو دو، پھر سرمایہ دار روزگار کریٹ کریں گے، تھوڑا تھوڑا نیچے دیں گے، یعنی ٹنکی اوپر پانی کی بھر لو اور اس میں سے پھر قطرہ قطرہ گرتا رہے تاکہ کوئی مرے نہ، پیاس بجھتی رہے، بس مرے نہ، لیکن باقی بھوکے رہیں، ننگے رہیں، جو مرضی ہو۔ عمران خان صاحب اس ماڈل پر عمل کر رہے ہیں۔ اب یہ اعتراف کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرین ایئر لائنس والوں نے جو ہے اتنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، باقی بھی بڑھائیں۔ 950 ارب کمانے والے 100 کمپنیاں 950 ارب روپے کما رہی ہیں، اس کو اگر آپ کریں گے تو 9.5 ارب ایک کمپنی کما رہی ہے، 9.5 ارب۔ ادھر کیا ہے، عمران خان صاحب کی پوری حکومت میں جو 3 سالوں میں جو 3 بجٹ عمران خان صاحب نے دیے ہیں، تنخواہ کتنی بڑی ہے؟ بمشکل 20-25% عمران خان صاحب نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب بجائے ان کو اپیل کرنے کے آپ کم از کم اجرت جو ہے وہ 30-40 ہزار روپے کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟ یہ جو کمپنیاں جو کم از کم کما رہی ہیں، ان کے اوپر آپ لازم کر لیں کہ جی آپ کی کم از کم اجرت یہ ہوگی، وہ کم از کم اجرت پہ پھر لوگوں کو رکھیں گے، یا کم از کم یہ آپ اس میں ایک فارمولہ بنا لیں، حکومت ہے، آپ قانون بنائیں کہ جی آپ اپنے منافع کا 20-25-30% جو ہے وہ ملازمین کو دیں گے، ان پر خرچ کریں گے۔ اپیلیں کر رہے ہیں، اپیلیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا جڑا ہوا ہے، جن کے لیے عمران خان صاحب حکومت میں آئے۔ ایک عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ ہے، اب یہ وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ ہے میری اپیل پر۔ او بھائی آپ اپیل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ آرڈر کریں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ آپ نے اتنا کمایا ہے، اتنا لگائیں، اب لوگوں پر خرچ کریں۔ اچھا جی، میری استدعا پر عمل کرنے اور ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے پر میں ARY ڈیجیٹل کے CEO اور صدر سلمان اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزشتہ سال کے ریکارڈ منافع کمانے والی دیگر کمپنیوں سے بھی التماس ہے کہ اپنے ملازمین کی اجرت میں اضافہ کریں۔ میری اپیل پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافے پر رضامندی ظاہر کرنے پر میں گو پیٹرولیم کا شکر گزار ہوں۔ دیگر کمپنیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اس مثال کی پیروی کریں۔ اب یہ چیزیں آپ کافی دنوں سے سن رہے ہوں گے، حکومت اپنی جو معاشی ترقی کا جو اعداد و شمار دکھاتی ہے وہ یہ کمپنیوں کا منافع دکھاتی ہے۔ اب یہ والی کمپنیاں، آپ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے ٹیکس ایمنسٹیز دینا شروع کر دی تھی، انہوں نے پراپرٹی جو وہ کیا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ، اس کے شعبے کو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ وہاں پر سبسڈیز دینا شروع کر دی تھی، ان پر مراد کا اعلان۔ کرونا میں لوگوں کے لیے اتنا نہیں کیا تھا عمران خان صاحب نے جتنا عمران خان صاحب نے جو پیسے والے لوگوں کو سبسڈیز دی تھی۔ مطلب گھوم پھر کے عمران خان صاحب کا آتا تھا کہ سرمایہ دار کو کسی طرح دے دوں، چاہے پھر وہ سوئی گیس کا مسئلہ ہو، چاہے بجلی کا مسئلہ ہو، چاہے کچھ بھی، غریب سے لے کے 350 ارب روپے کہ ٹیکس، وہ جو ابھی جو منی بجٹ آیا ہے اس میں وہ غریبوں کی جیب سے نچوڑ رہے ہیں، اپنا اس سے IMF سے 6 ارب ڈالر لینے کے چکر میں، 6 ارب ڈالر، یعنی جتنے لوگوں سے لے رہے ہیں اس سے کم ملے گا IMF سے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں لوگوں کی جیب پر مسلسل حملہ آور ہیں، مسلسل مہنگائی۔ ابھی وہ پیٹرولیم کی بھی وہ گئی ہوئی ہے سمری، وہ بھی آئے گی، پتہ چلے گا کہ ایک اور لوگوں کی جیب پر ڈھاکہ ہی کہا جائے نا اس کو، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ادھر دوسری طرف خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مسلسل بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے بڑے سرمایہ داروں نے پاکستان کے غریبوں سے 950 ارب روپے لوٹا ہے، اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا کر کے واپس کر دیں۔ بھائی یہ مطلب آپ بنیادی چیز جو ہے، وہ جو پالیسی کا فلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حکومت جو ہے بجائے پیسے کو نیچے تک پھیلانے کے مختلف منصوبے ہو سکتے ہیں، غریبوں تنخواہوں کی مد میں اپنا اضافہ کیا جا سکتا ہے، زرعی شعبے میں پیسہ جھونکا جا سکتا ہے، گندم کی قیمت بڑھائیں، آلو کی قیمت مقرر کریں، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، ترقیاتی منصوبے
تیز کریں ترقیاتی منصوبے تاکہ نیچے تک پیسہ جائے، نہیں وہ نہیں، سبسڈی پر سبسڈی دیں سرمایہ داروں کو اور پھر خوشی سے اعلان کرو کہ جی 100 خاندانوں میں 100 کمپنیوں نے ہر ایک سال میں 9.5 ارب روپے ایک نے کمایا ہے، 950 ارب روپے سب نے کمائے ہیں۔ اب ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر ہم بیٹھیں وزیر اعظم صاحب کہ جی تھوڑا تھوڑا غریبوں کو بھی دے دیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جن کے لیے آئے تھے وہ دھن دولت بنا رہے ہیں، اور عوام سے ووٹ لیا تھا، بدلے میں عوام کو بھوک ہی دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔